اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، ہماری گفتگو چل رہی تھی ماہ مبارک رمضان کے اندر جو ایک افضل عمل روزہ رکھنا ہے، آداب ماہ مبارک رمضان ہے، اس کے احکام کے بارے میں کہ خداوند متعال نے یہ جو حکم دیا ہے اس کے دستورات کیا ہیں، اس کے قوانین کیا ہیں، اور کون کون سی چیزوں کو انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے اور کن کن چیزوں سے خداوند متعال نے رکنے کا حکم دیا ہے، اس کے ہم احکام کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے مستحب روزوں کے بارے میں بیان فرمایا اور وجہ بھی بیان فرمائی کہ مستحب عمل کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ خداوند متعال کا قرب حاصل کرنے کے لیے، خدا کی طرف گامزن ہونے کے لیے، خدا کی طرف حرکت کرنے کے لیے جس عمل کی ضرورت ہے وہ مستحب عمل ہے، وہ نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو یا اور کسی شکل میں ہو۔ آج ہم بات کریں گے روزے کے احکام کے حوالے سے کہ وہ روزے کے جو خداوند متعال نے انسان کے لیے واجب قرار دیے ہیں اور جو موجب تقوی ہیں خداوند متعال کی طرف سے انسانوں کے لیے، اس کے احکام کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ایک چیز کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کہ ہر چیز کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیہ، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر آپ کی نیت درست ہے، آپ کا قلیل عمل ہی کیوں نہ ہو، وہ عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، لیکن اگر نیت میں تھوڑی سی بھی ریاکاری ہو، جتنا مرضی زیادہ عمل ہو، خداوند متعال وہ عمل قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر خداوند متعال کے لیے انسان 100% میں سے 99% عمل خدا کے لیے انجام دے اور 1% عمل انسان غیر خدا کے لیے انجام دے، تو خداوند متعال اس 99% عمل کو انسان کے منہ پہ مارے گا اور اس کو قبول نہیں کرے گا۔ خدا کو خالص عمل کی ضرورت ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں، اس لیے روایات اور معصومین کے کلام میں اور اقوال میں یہ وارد ہوا ہے کہ آپ خلوص نیت سے عمل کریں، ولو وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، خدا کی بارگاہ میں اس کی ارزش بہت زیادہ ہے۔ کسی شاعر کا شعر بھی ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک سجدہ جو انسان خدا کے لیے کرے ان 1000 سجدوں سے افضل ہے کہ جو انسان غیر خدا کے لیے کرے۔ غزوہ خندق میں وہ ایک ضربت تھی مولا علی کی، لیکن جنوں انس کی عبادت سے افضل تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر خدا کی خوشنودی شامل تھی، اس کے اندر قرب خدا شامل تھا، اس کے اندر محبت خدا شامل تھی، اس کے اندر ولایت خدا شامل تھی۔ اور جب یہ تمام چیزیں ایک عمل کے اندر شامل ہو جائیں، ولو ایک ضربت ہی کیوں نہ ہو، ولو وہ ایک سجدہ ہی کیوں نہ ہو، ولو وہ ایک قطرہ آنسو کا ہی کیوں نہ ہو، خدا کے قریب ہونے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے۔ پس اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ نیت جتنی خالص ہوگی آپ کا عمل بھی اتنا ہی اثر گزار ہوگا، آپ کا عمل بھی اتنا آپ کو خدا کے قریب تر کر دے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نیت جب تک نہ کی جائے تب تک انسان کا عمل مورد قبولیت قرار نہیں پاتا۔ نیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان یہ نیت کر لے کہ میں کھاؤں گا نہیں، نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک یا وقت فجر سے لے کے وقت مغرب تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا، نہ، اس کو نیت نہیں کہتے، بلکہ اس کو نیت کہتے ہیں کہ میں اس معین وقت میں، یعنی وقت فجر سے لے کر وقت مغرب تک خدا کی خوشنودی کی خاطر جو دستور خداوند متعال نے مجھے عطا کیا ہے اس کی بجا آوری کے لیے میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اس نیت کے ساتھ کہ مجھے خدا کا قرب حاصل ہو، اس کو نیت کہتے ہیں۔ اب ماہ مبارک رمضان ہے تو ماہ مبارک رمضان میں 2 طرح سے انسان نیت کر سکتا ہے۔ ایک یہ کہ ہر شب نماز فجر سے پہلے
کیا کرے؟ وہ نیت کرے کہ میں خدا کی خوشنودی کی خاطر، چونکہ میرے اوپر خداوند متعال نے یہ عمل واجب قرار دیا ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ اس کو انجام دیتا ہوں۔ اس کو نیت کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب ماہ مبارک کا چاند دیکھے تب ایک ہی دفعہ نیت کر لے کہ میں خدا کی خاطر، خدا کی قربت کی خاطر، خدا کے قریب ہونے کی خاطر، چونکہ یہ عمل خدا نے میرے اوپر واجب قرار دیا ہے، میں ان کو انجام دینے کی نیت کرتا ہوں، چونکہ میرے اوپر واجب ہے، پورے 30 دن کے لیے یا 29 دن کے لیے یا 30 دن کے لیے۔ یہ بھی ایک طرح کی انسان کی نیت ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے گفتگو میں ہم عرض کریں گے کہ نیت کا منہ سے بولنا کافی ہے یا انسان اپنے ارادہ کرے تو یہ نیت شمار ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔